دلیر اور بہادر مرد مجاہد سپہ سالار پرویز مشرف قیام پاکستان سے 3 سال قبل 11 اگست 1943 کو حضرت نظام الدین اولیاء کے شہر پرانی دہلی میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے وقت ان کے والد نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور کراچی آ گئے۔ ان کے والد سید مشرف الدین سفارتکار کی حیثیت سے متحرک رہے۔ پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا۔ یہ 1949 سے 1956 تک کا دور تھا جب ان کے والد ترکی کے شہر انقرہ میں تعینات تھے۔ ترکی میں بچپن گزارنے کے باعث پرویز مشرف کو ترک زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ پرویز مشرف 1961 میں 18 برس کی عمر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے اور 1964 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی پائی۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران انتہائی دلیری کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس بہادری پر انہیں اعزازی سند بھی دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں پرویز مشرف نے بطور کمپنی کمانڈر خدمات انجام دیں۔ 1991 میں انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف اور 9 اپریل 1999 کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر ہوئے۔ لیکن کارگل محاذ پر وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے جو بالآخر نو ریٹرن پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر پرویز مشرف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور بعد میں فوجی وردی میں ہی صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا۔ 30 اپریل 2002 کو پرویز مشرف نے ایک ریفرینڈم کا انعقاد کروایا جس کے مطابق 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 برسوں کے لیے صدر منتخب کر لیا، مگر اس ریفرینڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر کے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ قاف قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ اس دوران مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم جنرل پرویز مشرف کی زبردست حامی جماعتیں تصور کی جاتی تھیں۔ 2003 میں پرویز مشرف پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہوئے جن میں وہ محفوظ رہے۔ اکتوبر 2007 میں پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کر دیا۔ یہیں سے ان کی اقتدار کی گرفت کمزور پڑ گئی جس سے ان کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ 27 دسمبر 2007 پاکستان کی تاریخ کا المناک ترین دن ثابت ہوا اور اس روز راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران عوامی لیڈر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس سانحے سے پرویز مشرف کی حکومت مزید کمزور ہو گئی۔ چنانچہ فروری 2008 کو عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی، جس کے بعد پرویز مشرف کو صدارت سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ لہٰذا پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ پرویز مشرف کے خلاف لال مسجد آپریشن کیس، اکبر بگٹی قتل کیس کے علاوہ 2014 میں سنگین غداری کیس دائر کیا گیا۔ اس دوران جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بیماری کے باعث بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ ان کی عدم موجودگی میں مقدمات چلتے رہے اور 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں انہیں سزائے موت سنا دی۔ پرویز مشرف کے حامی ان کی خدمات، معاشی اور اقتصادی امور کے حوالے سے ان کی پالیسیوں کو سراہتے رہے، لیکن ان کے سیاسی مخالفین آئین شکنی، جمہوری اداروں کی پامالی، عدلیہ کی بے توقیری اور لال مسجد آپریشن اور نواب اکبر بگٹی قتل جیسے واقعات پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔